مدرسے دی سرپرستی حضرت فرمانے پین سفیر امن محبوب العلماء ماشاءاللہ پورے ضلع دے مدارس دی نمائندگی اور پورے ضلع دے علماء دی نمائندگی کریں مدارس دے مسائل مدارس دے منظوریاں مدارس مساجد انتظامیہ جیرے حوالے نال پریشان کریں دیئے اسا اڑے کریں نہیں سے کہ حضرت دے ذمہ ہونے حضرت بڑا سفر کر کے اور رات حضرت دے صاحبزادے دا ایکسیڈنٹ تھے اللہ تعالیٰ انہیں کو صحت کاملہ عطا فرماوے انہیں دے کلو حضرت دے بیان کلو پہلے میں اعلان کرے سن 17 دسمبر بروز جمعۃ المبارک مدرسہ فروکیہ دری پیر عادل دے اندر حضرت مولانا عاطف صاحب نقشبندی شیخ الحدیث جامعہ آس لاہور خطبہ حسن اور بھی اعلان یہ ہے کہ حضرت مدرسہ عربیہ دارالعلوم حقانیہ قاری لال حسین اختر دے مدرسے 23 دسمبر بروز جمعرات مدرسے دے اندر سالانہ اجتماع تھی پہ جن دے اندر مولانا خلیل احمد سراج صاحب اور سفیر امن حضرت مولانا قاری جمال عبد الناصر صاحب دا خطاب ہو سی حضرت دے درمیان محل نمی تھی مرچاندہ اور سارے بے مہمان حضرت مولانا خلیل الرحمن شاکر صاحبی سٹیج دیتے جلوہ افروز ہیں انشاءاللہ مفصل خطاب تھی سی ذرا جاگ کے باسو ثبوت رسو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت حضرت مولانا قاری جمال عبد الناصر اللہ ونستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم ذی وقار صد احترام میرے برادر خطیب پاکستان حضرت مولانا خلیل الرحمن شاکر صاحب انجمن تاجران شادلنڈ کے صدر جناب حاجی اکبر خان صاحب اور بہت سارے مہمانان گرامی سٹیج پر موجود ہیں علماء کرام حفاظ اور غیور مسلمانوں آپ حضرات نے مدرسے کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے ہیں یقیناً میں شادہ لنڈ کے جس جلسے میں آتا تھا تو حضرت حافظ محمد بخش جرانی صاحب جلوہ افروز ہوتے تھے آج ان کی یاد ستا رہی ہے کہ وہ علماء سے محبت کرتے ہوئے جنت کے راستے کی طرف چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ زندگی بڑی عارضی چیز ہے اور اس زندگی کو نبی کی وفاداری میں گزارنا سیکھنا چاہتے ہو تو سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھو جنہوں نے یاری نبھائی نہیں بلکہ یاری میں سب کچھ قربان کر دیا ہے اور دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اللہ نے جس کے ساتھ میرا تعلق رکھا ہے وہ دو جہانوں کا بادشاہ اور وہ دونوں جہانوں کا سردار امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور جب انتخاب کرنے کی ضرورت تھی کہ آج ہجرت کے لیے نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں کافروں نے ستایا ہوا ہے وفادار دوست کی ضرورت ہے تو اس موقع پر زمین پر اگر کوئی نبی کا سب سے بڑا وفادار تھا تو وہ ابو بکر تھا اور
اس کا آغاز کیسے ہوا؟ میرے پاس وقت نہیں کیونکہ خطیب موجود ہے، میں خطیب نہیں ہوں، میں صرف آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ وفاداروں کو صلہ ملتا ہے اور بے وفا ہمیشہ گمراہ ہوتے ہیں، راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ آج نبی سے وفاداری کرنے والا وہ عظیم انسان، خلافت بلا فصل کا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ جائیں اور حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلائیں، 100 دشمن کی ننگی تلواروں پر آیت الوجوہ، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون۔ پھونک مارو مٹی پہ، کوئی دنیا کا تمہارا مددگار ہو یا نہ ہو، میں اللہ مددگار ہوں۔ اور مٹی کو ڈالا، ساروں کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ سردار دیکھتے رہ گئے۔ دنیا کو پیغام دیا کہ اس دن، اس عظیم رات میں نبی کا گھر اس دن بھی دشمن سے محفوظ رہا، آج بھی نبی کا گھر دشمن سے محفوظ ہے۔ کوئی نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکا، نبی پر حملہ آور پوری رات ذلیل و خوار ہوتا رہا، اسے نبی کے گھر میں داخلہ نہیں ملا، اسے نبی کی مزار میں داخلہ نہیں ملا، اسے نبی کی مسجد میں داخلہ نہیں ملا، اس لیے کہ نبی سے رشتہ بنانے کے بعد آدمی جا سکتا ہے، ورنہ مدینے جانے کے باوجود بھی بیت الخلاؤں میں، ٹٹی خانے میں، انتظار گاہوں میں وقت گزارتا ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، اللہ ہم سب کو لے جائے مدینہ منورہ، یہ وہ ہمارا منزل ہے، یہ ہمارا وہ مشن ہے۔ آج نبی مکہ مکرمہ سے دشمن کے ہاتھوں مجبور ہو کر ظالموں، کافروں، مشرکوں کی اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے بد دعائیں نہیں دے رہا، ہجرت کر کے جا رہا ہے تاکہ میری زندگی، مکی زندگی بھی دنیا کے سامنے ہو، مدنی زندگی بھی دنیا کے سامنے ہو، میدان بدر کی زندگی بھی دنیا کے سامنے ہو، میدان احد کی زندگی بھی دنیا کے سامنے ہو، اور پھر ان بزدلوں کو پتا ہو کہ میرا نبی بہادر تھا اور میرا نبی دشمن کا سامنا کر کے دین کو سینے سے لگا کر دشمن کو کہنا چاہتا تھا کہ میں مشن کو نہیں چھوڑوں گا، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اور اللہ سے پوچھا کہ باہر تو دشمن ہے، اللہ نے فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کوئی تیری مدد کرے یا نہ کرے، اللہ تیری مدد کرے گا۔ اور ابو بکر کے دروازے پر پہنچ گئے، وقت اجازت نہیں دیتا، مختصر، حضرت ابو بکر غار ثور تک لے گئے، اور غار ثور تک پہنچے تو حضرت ابو بکر اور نبی دونوں غار میں پہنچے، اور اللہ نے وہاں غار میں سانپ کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ سانپ کالا ڈس بھی لے تو تمہارے پاس ابو بکر کے غلام موجود ہیں، ان کی لعاب لگوا لینا، تم بچ جاؤ۔ آج بھی مولانا علامہ پیر عبدالحمید توسوی صاحب آپ کے پاس آنے والے ہیں، یہ مولانا عبدالستار توسوی کے جانشین ہیں، اور ان کا نمک مشہور ہے۔ حضرت علامہ توسوی صاحب جس سانپ کے ڈسے پر لعاب لگاتے تھے وہ سانپ کا ڈسا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ سودا، یہ نسخہ ملا کہاں تھا؟ یہ صدیق کے غلاموں کو صدیق کے ذریعے ملا تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق کو نبی نے دیا تھا، اور دنیا کو پیغام دیا ہے کہ نبی نے صدیق کی ایڑی پر لعاب لگائی،
اور علی کی آنکھ پر لعاب لگائی، پیغام دیا پہلی امامت اور پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، آخری خلیفہ علی المرتضیٰ ہے۔ اور اس کے بعد وہاں غار میں پہنچے تو غار میں دشمن سامنے آ گیا، اللہ نے مکڑی سے کام لیا، مکڑی نے جالا بن دیا اور اس کے اوپر اللہ نے کبوتری کو استعمال کر کے کبوتری نے انڈے دے دیے اور دشمن سامنے ہے۔ ابو بکر کے جملے سنیے، ابو بکر کہتے ہیں محمد اگر میں مر جاؤں تو اکیلا ایک مسلمان مر جائے گا، اگر آپ کو کچھ ہوا تو پوری امت تباہ ہو جائے گی، پورا اسلام ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہوں، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ ثانی اثنین علماء بیٹھے ہیں، دو میں دوسرا تھا۔ اللہ آج بتا رہے ہیں پہلا ابو بکر جو غار میں گیا، ہر جگہ پہلے نبی پہنچا، ابو بکر کے گھر نبی پہنچا، بدر میں پہلے نبی پہنچا، فاران کی چوٹی پر نبی پہنچا، احد میں نبی پہنچا، مدینے میں نبی پہنچا، مزار میں نبی پہنچا، مسجد نبوی کے مصلی پر پہلے نبی پہنچا، پھر ابو بکر پہنچا۔ لیکن آج دنیا والوں، نبی نے، اللہ نے نقشہ بدل دیا، پہلے ابو بکر گیا پھر نبی آئے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، کہ دو میں دوسرا نبی تھا، پہلا ابو بکر تھا، اور اللہ نے فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، پورے قرآن میں کسی صحابی کو اللہ نے صحابی نہیں کہا، ابو بکر کو صحابی کہا۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، نبی نے ابو بکر کو کہا غم کھانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ کون ہے بولیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں غار میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری، پھر یہ آگے گئے۔ آج مجھے کہنے کا حق دو کہ دشمن نے فلاں اسامہ پر 20 کروڑ روپیہ انعام رکھا ہے، اتنے کروڑ ڈالر انعام رکھے ہیں، اور وہ بھوکے لوگ جو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، دنیا نے دیکھ لیا کہ مسلمان علماء کے ساتھ تھے، مسلمان مجاہدین کے ساتھ تھے، مسلمان قرآن والوں کے ساتھ تھے، اور نام نہاد کالے اس موقع پر امریکہ کے ڈالروں کے ساتھ تھے۔ نبی کے پیچھے دوڑانے کے لیے 100 اونٹ انعام رکھا، سراقہ بن مالک دوڑے اور جا کر پا لیا۔ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، رستے میں لوگوں نے انعام کی لالچ میں پیچھا کیا، ایک صاحب نے پا لیا اور پوچھا یہ کون ہے؟ ابو بکر نے کہا ھذا رجل، ایک مرد ہیں یہدین السبیل، جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ اب اگر ابو بکر سچ نہیں بولتا تو صداقت جاتی ہے، اگر سچ بولتا ہے تو نبی کی جان جاتی ہے۔ کیا کریں؟ دنیا نے دیکھا کہ ابو بکر کو اللہ نے ایسی بات القا کر دی کہ آج تک دنیا حیران ہے۔ دشمن سمجھا کہ یہ کوئی مسافر ہے، یہ مدینے کا یا کسی بستی کا راستہ پوچھتا ہوگا۔ ابو بکر نے کہا یہ میرا یار ہے، مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ ھذا رجل یہدین السبیل، سراقہ بن مالک آ گئے، کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا دب گیا، میں نیچے گرا، اور پھر میں گھوڑے پہ چڑھا، پھر میں نیچے گرا، پھر میں گھوڑے پہ چڑھا، پھر آخر میں نے معافی مانگی۔ میں نے کہا ٹھہرو ابو بکر، میری بات سنو، میرے ساتھ وعدہ کرو، مجھے لکھ کر دو کہ تجھے امان ہے، میں آج تمہارا راز کسی کو نہیں دوں گا۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ، نبی علیہ السلام بڑے اس کی اس بات پر متاثر ہوئے اور کہنے لگے سراقہ بن مالک تو ایک دن کسرا کا کنگن تجھے پہنائیں گے، اور وہ دن دور تھے، وہ نظر نہیں آ رہے تھے کہ سپر طاقت کسرا تھی، سپر
شکست دلوائی، پیغام دیا کہ جس نبی کے امتی ہو تم، اس نبی کے دین کو اپنے سینے سے لگا کر جاؤ، ٹکرا جاؤ سپر طاقت برطانیہ سے۔ میرے اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے نام پہ ٹکرائے، سپر طاقت زیرو ہو گئی، دارالعلوم کے دیوبند کے علماء فاتح بن کے دنیا کو پیغام دیا کہ اسلام غالب رہے گا، محمد کا جھنڈا غالب رہے گا، قرآن غالب رہے گا، مجاہد غالب رہے گا، دنیا پر اسلام غالب رہے گا۔ اور وہ متکبر جب دنیا میں آئے تو وہ کہتے تھے ہمارا سورج غروب نہیں ہوتا، تو دنیا نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے جنگ لڑ کے ان کو ایسا زہر کیا، برطانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے تاریخ کا وہ دنیا کے اندر وہ نقشہ دیکھا دنیا کا۔ وہ دنیا والوں، اگر عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس نقشے کو دیکھو کہ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا نقشہ اٹھاؤ، اکبر خان صاحب دنیا کا نقشہ اٹھاؤ، اس نقشے پر جب برطانیہ آتا ہے تو اتنی سکڑا علماء سے ٹکرانے کی وجہ سے ڈیرہ غازی خان سے بھی چھوٹا ملک ہے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے اساتذہ ایسے تھے۔ پھر دنیا جشن منا رہی تھی، پھر دنیا خوشیاں منا رہی تھی، پھر دنیا نظر و نیاز کے چڑھاوے کھا رہی تھی، دنیا پیسے کما رہی تھی۔ میرا مجاہد بھوک میں قرآن کی حفاظت کے لیے نکلا ہوا تھا، ریشیا سے ہم نے جنگ کی ٹکر لی، ہم نے سوویت یونین سے ہم ٹکرا گئے۔ میرے علماء اللہ کا نام لے کر، اللہ کا جھنڈا اٹھا کر، قرآن کو سینے سے لگا کر، جنگلوں پہاڑوں میں نمازیں پڑھ کے، رو رو کر سجدوں میں دعائیں کر کے نکلے، خالی ہاتھ روس کے اسلحے سے روس کو تباہ کر دیا، اور روس دنیا سے سپر طاقت ہونے کی حیثیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دور آیا، ایک دور ایسا آیا کہ دنیا نے دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے امریکہ، آ رہا ہے کفری اتحاد، آ رہا ہے وہ دیوس حکمران، آ رہے ہیں وہ یہودی ایجنٹ، آ رہے ہیں وہ سارے مسلمان ظالم حکمران، مسلمان کے خلاف جلغار ہے۔ ڈیرہ غازی خان والوں، پاکستان کا بر باہر فضا سب کچھ امریکہ کو دے دیا، کس لیے؟ ڈالروں کے نام پر، دولت کے نام پر، حکومت کے نام پر، طاقت کے نام پر، پیسوں کے نام پر۔ جب وہ آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں دنیا میں وہ سپر طاقت ہوں جو اکیلا ہوں، اب میں روس کو ٹکڑے ٹکڑے میں نے کیا ہے، یہ مجاہد تو میرے ٹکڑ خور تھے، لہٰذا انہوں کا کوئی کمال نہیں، میری پالیسی تھی، میری سی آئی اے کی پالیسیاں تھی، ہم نے اس کو فتح کیا ہے۔ میں افغانستان میں 2-4 دنوں میں چائے پی کر واپس آ رہا ہوں۔ 20 سال کے بعد جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھیک مانگ رہے تھے کہ ریڈ کراس ہے یا آج ہمیں تھوڑی سی ڈیڈ لائن کو مہلت دے دیجئے، 31 اگست کی مہلت دے دیجئے، تو میرے علماء نے، میرے مدرسے والوں نے دنیا کی سپر طاقت کو میڈیا پر رلایا، اور رونے کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں تھوڑی سی بھیک دے دو، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوہے کی لٹ ہیں، ہمارے ہاں 2 منہ نہیں ہوتے، ایک زبان ہوتی ہے، ہم پٹھان ہیں، لہٰذا آج یہ لکیر ہے، یہ 31 اگست اب ڈیڈ لائن نہیں رہی، اب ریڈ لائن ہے۔ اگر امریکی کفریت فوجی ادھر سے نہ بھاگی تو ہم کاٹ دیں گے۔ کہاں سے سیکھے یہ مدینے سے سیکھ کر آئے تھے۔ کہاں سے سیکھے یہ ہجرت سے سیکھ کر آئے تھے کہ نبی دین کے لیے ساری مشقتیں برداشت کرتا رہا، جیلوں کی صحبتیں برداشت کرتا رہا، سولی پر لٹکتا رہا۔ دنیا والوں، تمہیں دولت کے نام پر، انعام کے نام پر بڑے بڑے علماء کو تم نے گولی ماری، آج تم خوش
खुशियां मना रहे थे। मेरे उलमा मैदान जिहाद में दीन की बका, कुरान की बका, मदारिस की बका, मसाजिद की बका, दाढ़ी और पगड़ी की बका के लिए नबी के दीन की जंग लड़ रहे थे। मुझे कहते हो कि तुम्हारा क्या किरदार है, तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ। मैं सूली पर तो लटक सकता हूँ, मैं जेलों की सलाखों में मर सकता हूँ, सारी जिंदगी में हिजरत में और मुल्क बदरी में तो गुजार सकता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि देवबंद का बेटा हो, उसके सामने कोई गुस्ताख नबी की गुस्ताखी करे और वो जिंदा बच निकले। वाज़े बात है, कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान मोहम्मद अरबी के गुलामों ने बनाया था, पाकिस्तान मेरे उलमा ने बनाया था, पाकिस्तान खत्मे नबूवत के सदके बना था, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? नहीं, वो ना बोले जो मुजाहिदों के साथ क़यामत के दिन शफाअत नहीं चाहते, वो बोले जो सिद्दीक की शफाअत चाहते हैं, जो मुजाहिदों की शफाअत चाहते हैं, जो उलमा के साथ मरना चाहते हैं, जो कुरान की शफाअत चाहते हैं, जो जन्नत में नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा की ज़ियारत करना चाहते हैं, वो बोले पाकिस्तान का मतलब क्या? नहीं, जुर्रत से पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ये ला इलाहा इल्लल्लाह की जंग 74 साल हो गए हम लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, पाकिस्तान कुरान के नाम पे बना था। आईन के निफाज में हम जिद्दोजहद कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सदर मुसलमान होगा, पाकिस्तान का वजीर आजम मुसलमान होगा, पाकिस्तान की असम्बली से अजान की आवाज आएगी। अगर नहीं आएगी तो हम जंग करते 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 मर तो जाएंगे, लेकिन कोई सौदेबाजी। आज मेरा नबी मदीने पहुंचा, अबू बकर मदीने पहुंचा, दुनिया ने देखा मेरा नबी यहाँ दीन की दावत देते देते मुजाहिदीन तैयार करते करते मक्का में पहुंचा। फातिह बन के जब पहुंचा तो वो भीख मांग रहे थे, अमन की भीख। इनकलाब मोहम्मद देखिए, ऐसे था जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में इनकलाब बर्पा किया, दुश्मनों को माफ कर दिया, गरीबों को की मदद की है, बेरोजगारों को रोजगार दी है। और ये याद रखो कि हम क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के उलमा की बरकत है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और लोग मुझसे कहते हैं कि पाकिस्तान के उलमा क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के उलमा पाकिस्तान में इस्लाम का झंडा उठाए खड़े हैं। आपकी मर्जी है कि मेरे कुरान को यतीम समझो, मेरे उलमा को लावारिस समझो, सब कुछ हम बर्दाश्त कर सकते हैं। मुझे गालियां दो, देते रहो, मेरी दाढ़ी को गालियां दो, देते रहो, मेरी पगड़ी को गाली दो, देते रहो, लेकिन नबी की तौहीन बर्दाश्त। जोर से, नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं। जरा जुर्रत से कहो, वो लोग जो नबी की शफाअत चाहते हैं, जरा जोरदार अंदाज में कहो, नबी की तौहीन बर्दाश्त, कुरान की तौहीन बर्दाश्त, मस्जिद की तौहीन बर्दाश्त, इस्लाम की तौहीन बर्दाश्त, सहाबा की तौहीन बर्दाश्त, औलिया अल्लाह की तौहीन बर्दाश्त। और कारी अल्लाह हुसैन साहब जलसे का मुंतजिम बेचारा बड़ा परेशान होता है, पहले मौलवी आते नहीं, फिर स्टेज छोड़ते नहीं। मैं इजाजत ले रहा हूँ, आखिर दावा। माशाअल्लाह हजरत को टाइम बहुत थोड़ा मिले, आज जो है लेट थी गया। इंशाअल्लाह मुफस्सल खिताब सामने खतीब इस्लाम